خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. آج ہم 2025 میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی دنیا کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اہم رجحانات کیا ہیں. بالکل، اور عام زندگی پر ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ سمجھنا مقصد ہے. صرف معلومات نہیں بلکہ اصل میں جو تحقیقی رپورٹس ہیں، مضامین ہیں. ہاں، ان سے اہم نکات نکالنا تاکہ پتہ چلے کہ اے آئی جا کر رہا ہے. اور اس بدلتی ہوئی لہر میں باخبر رہنا کیوں ضروری ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو تفصیل سے. اچھا، تو 2025 میں اے آئی اب کوئی آپ کہہ لیں سائنس فکشن والی بات نہیں رہی. نہیں، بالکل نہیں. شہباز کی تحقیق میں دو چیزیں بہت واضح ہیں. ایک تو جنریٹو اے آئی، ہاں، جیسے چیٹ جی پی ٹی. وہی جو ٹیکسٹ، تصویریں، کوڈ سب کچھ بنا سکتا ہے. اور دوسرا ہے ایجنٹک اے آئی. اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ اے آئی ہے جو خود سے فیصلے کر کے کام کر سکتا ہے، جیسے کوئی ڈیجیٹل ساتھی ہو. اوہ واہ. اور جو بات اس تحقیق میں مجھے خاص طور پر دلچسپ لگی وہ ان دونوں کا آپس میں مل کر کام کرنا ہے. اچھا، کیسے؟ یعنی جنریٹو اے آئی نے کوئی مواد بنایا یا کوئی منصوبہ بنایا. ٹھیک ہے. اور ایجنٹک اے آئی نے اس پر عمل کر دیا. اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ ہر شعبے میں ہو رہا ہے. صحت، تفریح، ہر جگہ. ہر جگہ؟ ہاں، ایک رپورٹ میں تو یہ بھی تھا کہ ایجنٹک اے آئی اب جنریٹو اے آئی سے سیکھ کر تخلیقی کاموں میں بھی خود مختاری دکھا رہا ہے. سچ میں؟ یہ تو پہلے ممکن نہیں سمجھا جاتا تھا نا؟ بالکل. اور یہ سب صرف سافٹ ویئر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک، تحقیق میں ہارڈ ویئر کا بھی ذکر ہے. جی ہاں، یہ کسٹم سلیکون والی بات بہت اہم ہے، یعنی خاص کمپیوٹر چپس. اور ان پر کمپنیاں بہت زیادہ پیسہ لگا رہی ہیں. بے تحاشا. 2025 تک کا اندازہ کوئی $307 بلین کا ہے. $307 بلین. جی، اور یہ سرمایہ کاری ایسے ہی نہیں ہے. یہ خاص چپس اس لیے ضروری ہیں کیونکہ جو جدید اے آئی ماڈلز ہیں ان کو ٹرین کرنے اور چلانے کے لیے بہت پیچیدہ کمپیوٹنگ چاہیے ہوتی ہے. متوازی یعنی پیرلل کمپیوٹیشنز. اچھا، جو عام پروسیسر نہیں کر سکتے. بالکل، وہ اتنے مؤثر نہیں ہوتے. اسی لیے اس سرمایہ کاری کا اثر ہر شعبے میں دکھ رہا ہے. جیسے کن شعبوں میں؟ تحقیق میں کچھ مثالیں؟ ہاں، کئی ہیں. جیسے صحت میں دیکھیں، اے آئی نہ صرف تشخیص کو بہتر بنا رہا ہے جی، بلکہ ایک تحقیق کہتی ہے کہ ڈاکٹروں کا 64% تک کاغذی کام کم کر سکتا ہے. 64%؟ اس سے تو وہ مریضوں پر زیادہ دھیان دے سکیں گے. بالکل. پھر مالیات میں فراڈ پکڑنے کے علاوہ اے آئی ان اربوں لوگوں تک بنیادی مالیاتی خدمات پہنچا رہا ہے جو پہلے بینکنگ سسٹم سے باہر تھے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور تعلیم میں بھی طلبہ کے لیے ذاتی نوعیت کے لرننگ پلانز بن رہے ہیں. یہ سب تو بہت مثبت لگ رہا ہے، لیکن وہ ایک سوال جو سب پوچھتے ہیں، ملازمتیں. ہاں، یہ بڑا سوال ہے. کیا مشینیں انسانوں کی جگہ لے لیں گی؟ تحقیق کیا کہتی ہے؟ تحقیق ایک آپ کہیں زیادہ نوانسڈ تصویر دکھاتی ہے. مکمل تبدیلی شاید نہ ہو بلکہ ارتقا ہے. ارتقا. جی، جو معمول کے کام ہے جیسے ڈیٹا انٹری، وہ تو خود کار ہو رہے ہیں. ٹھیک. گولڈمین سیکس کا اندازہ تھا کہ شاید 300 ملین نوکریاں عالمی سطح پر متاثر ہوں. 300 ملین یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اسی تحقیق میں ورلڈ اکنامک فورم کا حوالہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ 170 ملین نئی نوکریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا، کس قسم کی نوکریاں؟ جیسے اے آئی ٹرینر یا وہ لوگ جو اے آئی سسٹم کے اخلاقی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں. اے آئی ایتھکس اسپیشلسٹ. تو نوکریاں ختم نہیں ہو رہی، بس بدل رہی ہیں. بالکل. اصل چیلنج جس پر تحقیق زور دیتی ہے وہ ہے نئی مہارتیں سیکھنا تیزی سے. تو یہ تو واضح ہے کہ تبدیلی تو آ رہی ہے. اب اس صورتحال میں ایک عام فرد کیا کرے؟ پیچھے نہ رہ جائے. تحقیق کی روشنی میں چند چیزیں اہم ہیں. پہلی تو یہ کہ بنیادی اے آئی خواندگی وہ لازمی ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ اے آئی کام کیسے کرتا ہے. ہاں، روزمرہ کی زندگی میں فون اسسٹنٹ ہے، نیٹ فلکس کی تجویزیں ہیں. یہ کوئی جادو نہیں، ٹیکنالوجی ہے. صحیح.
دوسرا، ذمہ دارانہ استعمال پر زور دینا۔ اے آئی میں تعصب ہو سکتا ہے، ڈیٹا کی رازداری کا مسئلہ ہے، ہمیں شفاف اور منصفانہ اے آئی کی حمایت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم، اے آئی سے ڈرنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھیں۔ بہت سے آسان ٹولز آ گئے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، گرامرلی، کینوا۔ ہاں، جنہیں روزمرہ کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، ان سے مدد لیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 2025 میں اے آئی ایک بہت طاقتور حقیقت بن چکا ہے۔ ہر شعبے کو بدل رہا ہے، ملازمتوں کی شکل بدل رہا ہے، نئے مواقع لا رہا ہے۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ خوفزدہ ہونے کی بجائے سمجھنا، اپنانا اور مسلسل سیکھتے رہنا ہے۔ اے آئی خود میں اچھا یا برا نہیں، یہ ایک اوزار ہے، استعمال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، جیسے جیسے اے آئی ہماری زندگیوں میں مزید گہرائی تک اتر رہا ہے، وہ کون سی انسانی خصوصیات ہیں جو واقعی منفرد رہیں گی، ناقابل تبدیل؟ جیسے تخلیقی صلاحیت، ہمدردی۔ ہاں، یا پیچیدہ اخلاقی فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ مستقبل میں ان کی کیا اہمیت ہوگی، اس پر غور کرنا اہم ہے نا؟ یقیناً، بہت اہم سوال ہے۔